بن گئے ہیں تو اس سے ہمیں نظریں چرائیں اور ہم تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں گے تم نے ہمیں شدت پسند کہا تو کہا کیوں ہے تمہاری ایسی کی تیسی. نہیں میرے محترم دوستو, ہمیں دلائل سے اس کو سمجھانا ہے کہ نہیں, ہم شدت پسند نہیں ہیں, ہم انتہا پسند نہیں ہیں, ہم بنیاد پرست اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح تم ہمیں سمجھتے ہو. ہم اعتدال پسند لوگ ہیں اور الحمدللہ ہم یہاں بڑی اکثریت بیٹھی ہے, ہم علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا تعلق نسبت اور سلسلہ ہے. پاکستان نہیں پوری بر صغیر کے اندر آپ پھیل جائیں, علماء دیوبند کا نام ایک اعتدال پسند لوگوں کے اندر شمار ہوتا ہے, اعتدال پسند طبقے کے اندر شمار ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر اعتدال پسند دیوبندی ہے. تو میرے محترم دوستو, یہ پھر ہمارے اندر اعتدال رہنا چاہیے. جب سے ہم اعتدال سے ہٹے ہیں تو ہماری وہ بنیادیں کمزور ہوتی گئی ہیں, جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم ایک اس خاص خول میں آ گئے ہیں کہ جہاں ہم بند سے بند تر ہوتے جا رہے ہیں. اور جو ہمارا ایک کردار تھا قائدانہ کہ ہم نے وہ 1857 میں کردار ادا کیا, اس کے بعد بر صغیر کے اندر کردار ادا کیا, پاکستان کے اندر کردار ادا کیا, شبیر احمد عثمانی نے یہاں پرچم لہرایا, ظفر احمد عثمانی نے وہاں لہرایا, یہ ساری صورتحال تھی. آج تو بھائی ہمیں جانتے ہی کوئی نہیں ہے, آج تو پارلیمنٹ میں ہمیں برداشت نہیں کرتے. ہمارا وہ ایک مثبت کردار تھا, ہمارا وہ ایک اعتدال پسندانہ کردار تھا کہ جس کی بنیاد پہ وہ لوگ مجبور ہو گئے. جبکہ مخالفت میں بھی ہمارا نام لیا جاتا ہے نا, کہ علماء دیوبند نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی تو ان سے پوچھے کہ وہ پرچم لہرانے والے بھی ہم ہی تھے. تو دیکھو یہ ہمارا ایک اعتدال پسندانہ کردار تھا. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اعتدال پسند ہونا ہے اور اعتدال پسند اصولوں پہ ہونا ہے, اور وہ اعتدال پسندی ہم تب ثابت کریں گے جب ہمارے پاس ٹھوس مضبوط دلائل ہوں گے. اگر ہم جذبات پر مبنی اس پہ کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں بنیاد پرستی کہا جائے گا, پھر ہمیں شدت پسند کہا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہوگی. ہم کہیں گے بس یہ میرا موقف ہے, وہ کہیں گے یار یہ اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ کچھ ہے, بس ایک بات پہ جی میرا موقف ہے میرا موقف ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو, حقیقت کا ادراک کرنا ہے, قوت برداشت پیدا کرنی ہے. اگر قوت برداشت نہیں ہوگی تو میرے محترم دوستو پھر بھی ہم حقائق تک پہنچ نہیں سکتے, اس مشن پر جو ہے نا ہم صحیح طریقے سے جا نہیں سکتے. دوسری بات کہ اختلافات, مثبت اختلافات اور ایسے اختلافات کہ جس سے علم پھوٹتا ہے, جس سے ہمارے لیے نئی راہیں متعین ہوتی ہیں, تو یہ قطعاً جو ہے وہ نہیں ہے. یہاں ہمارے مختلف لیکچرار آ رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں مختلف قسم کی, تو اس گفتگو کو ہم سنیں, اس کا جو ہمارا جواب, اس کا سوالیہ جو ہمارا انداز ہے, ہمیں اسی قوت برداشت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس سے سوال کرنا ہے. اور اسی طرز میں دیکھیں آج المیہ یہی ہے کہ جو ہمارے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہماری جو کنڈیشن ہو گئی ہے, جو مطلب ہے کہ علماء دین کی ایک پکچر آ بھی گئی ہے اور کچھ حقیقت بھی ہے کہ آج اگر ایک امام مسجد سے 4-5 سوال کوئی نوجوان کر دیتا ہے, وہ اس طرز کے ہوتے ہیں کہ جس کا اس کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہوتا تو اس کو وہ زبردستی خاموش کرا دیتا ہے. اس کا رجحان یہ نکلتا ہے کہ وہ دوبارہ اس سے پوچھنا چھوڑ دیتا ہے, یا وہ سوال دباتا رہتا ہے, ایسا ایسا وہ پھر کوئی اور شکل نکل جاتی ہے. جبکہ جو وہ نام نہاد دانشور ہیں یا وہ اسلامی سکالر ہیں جن کو ہم اچھا نہیں تعبیر کرتے, تو اس کا رجحان یہ نکلتا ہے کہ ان کی آپ قوت برداشت دیکھیں, ان کی برداشت دیکھیں کہ ان کے سامنے ان کو, میں ہماری یونیورسٹی میں ڈسکشن ہو رہی تھی چند دن پہلے کی, تو ایک اس طرح ہی اسٹوڈنٹ تھے میری طرح گئے, انہوں نے اٹھ کے سوال کر دیا اور پروفیسر صاحب موجود ہیں, اور یہ کہا کہ ایک پروفیسر یونیورسٹی سے اٹھتا ہے اور وہاں سے وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے اور یہاں کے ہمیں اسلام کی باتیں بتاتا ہے, ہم نہیں مانیں گے, ہم تو ان کو مانیں گے جو 8-8 سال اور 16-16 سال مدارس کی بیک گراؤنڈ پہ بیٹھتے ہیں اور ہمیں اسلامی وہ تعلیمات دیتے ہیں. تو اس قسم کی بات کی, پروفیسر کے چہرے پہ شکن تک نہیں آئی. اب دیکھیں اگر یہی اسی کو ہم ذرا اس دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا دیتے ہیں. اس کی مخالفت بھی ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, چند دن پہلے کی مثال ہے, یہ 4-5 دن پہلے کی مثال ہے, لاہوری کی مثال ہے, کہ وہ کسی مسئلے پہ کچھ طلباء کا, ایک ہی مدرسے کے طلباء کا کسی بات پہ اختلاف ہو گیا. تو اختلاف جب وہ اساتذہ تک پہنچا تو ایک استاد نے فوراً تمام مدرسے کے طلباء کو بلایا اور بٹھایا اور اس کو اس بات پہ جس پہ اختلاف چل رہا تھا اپنا ایک لیکچر دیا, بتایا کہ یہ ہمارا موقف ہے, یہ وہ فلاں ساری چیز بتانے کے بعد کہا کہ اگر میری اس گفتگو کے بعد, لیکچر کے بعد بھی اگر میری بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی جو غلط دوسرے نظریات رکھتے ہیں, تو میں اس کے لیے میں اس کے لیے یہی دعا کروں گا کہ میرے علم سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہو, اور میری طرف سے وہ فارغ ہیں, ابھی مدرسے سے بستر اٹھائیں اور چلے جائیں. تو دیکھو یہ کنڈیشن ہے
ایک طرف وہ مخالف نظریات سنتے ہیں، مکمل سنتے ہیں، اس کا جواب تسلی بخش جواب دیتے ہیں، اور دوسری طرف کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے مخالف نظریات اگر کوئی بولتا ہے تو ہم ایک دم سے اس کو جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے دعا، اس کے لیے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں اس کے لیے بد دعا کروں گا کہ میرے لیے میرے علم سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہو، اور جو ہے اس کو جو ہے اپنا مدرسہ یعنی کہ یہ مدرسے سے فوراً جو ہے وہ یہاں سے جائے چلا جائے، اور میری طرف سے اس کی یعنی کہ آئندہ میرے علم سے اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا نا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس طریقے سے تو ہم نہیں لوگوں کو وہ میسج دے سکیں گے نا۔ اگر ہم ایک سوچ کو محدود کر دیں گے کہ نہیں آپ نے اس سے آگے سوچنا ہی نہیں ہے، آپ نے اس سے آگے جو ایک آپ کو نظریہ دیا جا رہا ہے اس سے ہٹ کے آپ نے بات ہی نہیں کرنی، تو پھر میرے محترم دوستو رزلٹ وہی نکلے گا کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے مطلب ہے کہ جن کو ہم اہل بریلی کہتے ہیں، کہ ان کے ذہن بھی اسی قدر محدود ہیں کہ ان کو جو چیز ہم دے دیتے ہیں اس سے ہٹ کے وہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں حقیقت کا ادراک کرنا ہے اور اس تعصب سے بچنا ہے، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنی ہے، اور قوت برداشت کی سب سے زیادہ ضرورت اس ٹائم ہمیں ہے، کیونکہ مغرب کے اندر سب سے بڑا جو اعتراض ہمارے اوپر پیدا کیا جا رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اسلام پسند لوگ ہیں یہ شدت پسند ہیں، یہ کسی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو ہم نے جو جائز حد تک اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنی ہے، مخالف کے نظریات کو سننا ہے، اور اس کے نظریات کا توڑ ہے تو وہ پیش کریں، نہیں ہے تو اس کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے دوستوں، اسی طریقے سے مختصر ٹائم میں بلا وجہ کی مخالفت کہ پوری دنیا کا ٹھیکہ ہم نے اٹھا رکھا ہے نا، کہ کسی طرح کی ایک دو واقعات ہوئے خواہ مخواہ میں نہیں، ہمارا اس کے ساتھ جو ہم ایک مشن ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، ایک جد و جہد ہے، جو ہم کار بند ہیں، دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، تو وہاں پر بھی ہمارے دوست خواہ مخواہ میں داخل ہو جاتے ہیں، جی یہ بس اس طرح فلاں فلاں ہے۔ بلا وجہ کی مخالفت ہمیں کسی کی نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہماری جد و جہد ہے، جو انقلابی سوچ ہم چاہتے ہیں، ہمیں بہت سے لوگوں کا تعاون اس میں چاہیے، اور اسی وجہ سے ایم ایس او یہ اپنا قومی لسانی اور اس قسم کے تعصبات سے بالا تر ہو کر جد و جہد کرنا چاہتی ہے، تاکہ یہ معمولی رکاوٹیں ہمارے ذہنوں کے ہمارے راستے کے اندر جو ہے وہ حائل نہ ہو۔ اس لیے بلا وجہ کی مخالفت سے ہمیں بچنا ہے، اور ساتھ ساتھ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں کہ ایم ایس او جو ایک انقلابی جد و جہد کر رہی ہے، اس کے اندر بہت سی کمی کوتاہیاں ہیں، بہت سی غلطیاں ہیں، تو اگر کوئی آپ کو غلطی سے آگاہ کرتا ہے تو اس کو سنیں۔ قطعاً یہ بات نہیں ہے جی آپ نے ایم ایس او کے بارے میں یہ بات کی ہے، ایم ایس او کے لیڈران کے بارے میں یہ بات کی کیوں ہے، نہیں، ہمارے اوپر ہم قطعاً یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم 100% درست ہیں، بہت سی کمی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے اوپر قابو کریں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی جانب جو ہے وہ رواں دواں رہیں گے۔ تو یہ دوستوں، اور یہ تو بات تھی، کچھ چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ مثلاً یہاں پر بھی جو ہمارے اندر بہت کمی پائی جا رہی ہے کہ ہم نے ایک دعویٰ تو کیا ہے مسٹر اور ملا کی توقعاتی تفریق کا، لیکن عملی طور پہ ہم اس کے اوپر صحیح طور پہ کاربند نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہماری وہ معاشرتی جو چیزیں ہیں سماج کے اندر داخل ہو چکی ہیں، کلچرل، اس کو ہم کیسے دور کریں۔ دیکھیں اس کی سازش کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو اس کے اوپر اس کو کور نہیں کریں گے۔ اب کہ مذہبی لوگوں کے خلاف ایک جلغات چلی ہوئی ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کے اعتراضات داخل کیے جا رہے ہیں، دوسرے لوگ میڈیا کے ذریعے پیدا کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے بھی پیدا کیے جا رہے ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی مولوی اس طرح ہے، مولوی اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ تو جو دوست یہاں کالج یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ دوستو آپ لوگ اگر اس انقلاب کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آج کے بعد یہ تہیا کر لیں کہ آپ کے سامنے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی اس طرز پہ تنقید کی جاتی ہے کہ فلاں یعنی مولوی اس طرح ہوتے ہیں تو آپ اس کے سامنے حائل ہونا ہے کہ نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں، مولوی اس طرح نہیں ہوتے، مولوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے وارث ہیں۔ آپ اپنا انداز بیان چینج کریں، آپ لوگ اس طرح سے اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں کہ اس جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے اسلام پسند لوگوں کے خلاف اس کا حصہ بنے، اور اس طرز پہ جو ہے نا آپ نے ان کے سامنے رکاوٹ بننا ہے۔ اور جو ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں وہ کم از کم یہ پروپیگنڈا ختم کر دیں کہ جی علم صرف مدارس کے اندر ہے، باقی کہیں نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو، علم کے لیے کوئی وفاق المدارس کے مدرسے کا حصہ بننا ضروری نہیں ہے۔ علم کے لیے ایک یعنی کہ وہ 4 دیواری ضروری نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد وہ ایک درخت سے جو ہے نا وہ چلی تھی، وہاں کوئی 4 دیواری نہیں تھی۔ یہ جو ہمارے ذہن بن گئے ہیں کہ علم تو صرف 4 دیواری سے حاصل ہونا ہے، اس سے ہٹ کے جو ہے وہ علم ہی نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اتنے جیسے پروفیسر خورشید ندیم سے بھی پہلے بات کر کے گئے ہیں، حقیقت میں یہ ایک حقیقت ہے جو دوست احباب
دیکھتے ہیں میڈیا پہ بھی ادھر ادھر بھی، بھئی علم ہونا ایک الگ بات ہے، عمل ہونا ایک الگ بات ہے۔ علم کے بڑے بڑے ماہر لوگ بیٹھے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، پی ایچ ڈیز کی ہیں انہوں نے، پتہ نہیں کتنے کتنے علوم میں کر کے بیٹھے ہیں، ان کے پاس علم موجود ہے۔ ہمیں ان کے علم کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے جو بھی اچھی بات کرے گا ہم نہیں مانیں گے کیونکہ یہ غلط ہے، جیسے ہم اکثر کرتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات وہی ہے کہ ہم نے حقیقت کو دیکھنا ہے۔ اگر اگلا بندہ بات حقیقت کر رہا ہے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، اگر وہ حقیقت نہیں کر رہا، ہمارے پاس اس سے زیادہ دلائل موجود ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں کہ جو ہمارے کالج بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، یونیورسٹیز بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، تو وہ یہ چیز تہیا کر لیں کہ آج کے بعد جہاں پر بھی علماء کے خلاف کوئی بندہ بھی آواز اٹھائے گا، ان کی کلاس میں آواز اٹھائے، ان کے محلے میں آواز اٹھائے، ان کی کسی محفل میں آواز اٹھائے، تو حالات کو دیکھ کر اس پہ دفاع کرے علماء کا۔ یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو ادا کریں گے اور ہماری اس انقلابی مہم کا حصہ بنیں گے۔ اور دوسرا وہ طبقہ جو ہمارے مدارس سے ہے وہ یہ پروپیگنڈا ختم کریں، اس پروپیگنڈا کا توڑ کریں کہ دین کا علم صرف اور صرف مدارس میں ہے۔ یہ ایک بڑا ڈفرینٹ ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا ہے کہ جی علم ادھر سے ملے گا اور یہ ادھر ہے اور ادھر یہ نہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تبھی ختم ہوگی کہ جب ہم ان حقائق کو سمجھیں گے۔ یہ ایک سوال ہے جی، ہم بنیاد پرست ضرور ہیں، آپ کس نظریے کے تحت بنیاد پرستی سے انکار کیا ہے؟ تو بات میں نے وہی کہی کہ اس میں ہم قطعاً وہ والے جو اس بنیاد پہ ہمیں بنیاد پرست قرار دیا جا رہا ہے اور ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ اس بنیاد پہ نہیں کہ ہم قرآن سے اصول لیتے ہیں، وہ ہمیں ایک بنیاد پرست قرار دیتے ہیں کہ جہل گنوار ہیں، اس طرح کی بنیاد پہ ہم بنیاد پرست قرار دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے نفی کی کہ ہم وہ والے بنیاد پرست نہیں ہیں۔ خاندانی لحاظ سے ہم مادر فطر آزاد نہیں ہیں، اس کا تو میرے سوال سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے سوال انشاءاللہ اکٹھے بات